جو بدترین مذاق اور آپ کے اور ہمارے ایمان سے کھلواڑ عمران خان نے کیا ہے، اس کی بھی تاریخ میں کوئی مثال نہیں۔ اس ملک میں صرف خواتین نہیں، مردوں کی بھی اسی طرح حالت ہے جو خواتین کی ہے۔ اس واقعے سے چند دن قبل ایک اور شخص کو اٹھایا گیا اور انہیں سیاحت کے لیے شماری علاقہ جات بھیجا گیا، اور یہ پیغام دیا گیا کہ جو بولے گا وہ اس کا یہی انجام ہوگا، اور صرف اپنے مخالفین کے خلاف ایک جنگ کے علاوہ یہ حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ اس وقت ملک میں انتظامی طور پر طوائف الملوکی ہے، پولیس میں پنجاب میں بغاوت ہو چکی ہے، کوئی آپ کی ہماری جان و مال کا محافظ نہیں ہے۔ لاہور جو کہ 18واں بڑا شہر ہے پوری دنیا میں، اس پر جو CCPO لگا ہے اس کے فرمودات آپ نے سن لیے۔ میں نے آج سے پہلے کبھی کسی سول سرونٹ کو، سرکاری افسر کو اس طرح کی باتیں کرتے ٹی وی پر نہیں سنا جو اس CCPO نے کی، اور نہ اس طرح یہاں سے ایک معاون جو کہ احتساب پہ معاون ہے، جس کی سفارش پر یہ شخص آیا ہے، یہاں سے اڑ کے جاتا ہے، بھاگ کے جاتا ہے، اس کی گردن بچانے کے لیے اس کو سامنے کھڑا کر کے، ساتھ کھڑا کر کے پھر مذاق اڑاتا ہے اس ملک کی تمام خواتین کا، اس ملک کے تمام شہریوں کا، اس ملک کے تمام مردوں کا، اور یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی کہی ہوئی باتوں پر وہ، اور کہتا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، خامخواہ کا واویلا ہے۔ شہزاد اکبر صاحب، خدا نہ کرے کہ آپ کے گھر کی کوئی خاتون کی جگہ ہوتی، پھر ہم دیکھتے کہ آپ کا کیا رویہ ہوتا۔ لہٰذا پنجاب کے شہری، KPK کے شہری، بلوچستان کے شہری، یہ سب جو ہیں یہ اپنی حفاظت کا خود بندوبست کریں۔ اس موٹر وے پر جہاں یہ حادثہ ہوا اس کے 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ اس کے بعد پھر ڈکیتی ہوئی۔ اس دفعہ ایک نہیں کئی گاڑیوں کو روکا گیا، درخت کاٹ کے سڑک پہ پھینکے گئے، اور وزیر نامراد مراد سعید وہ کہاں ہے جس کی چیخیں ریحام خان کی کتاب سے پورے پاکستان میں گونجتی ہیں، جو ہر موقع پر آتا ہے اور لوگوں کے کانوں میں سور پھونکتا ہے؟ کہاں ہے وہ مراد سعید؟ کیوں نہیں 6 مہینے سے جب IG موٹر ویز نے کہا تو اس نے کیوں نہیں یہاں بندوبست کیا؟ کیا جلدی ہوتی ہے آپ کو دوسروں کے بنائے ہوئے پروجیکٹس کا افتتاح کرنے کی جب آپ کسی کی جان اور مال کی حفاظت نہیں کرتے؟ اس پر بے شرمی اور ڈھٹائی کی حد ہے۔ آپ اس ملک کے وزیر اعظم کی بے حسی دیکھیں کہ آج تک اس کے منہ سے ایک بیان نہیں نکلا اس خاتون کی حمایت میں، یا یہ بھی نہیں کہا اس نے کہ ہم ان کو پکڑیں گے یا کیفر کردار تک پہنچائیں گے، جو ایک بالکل روٹین کا معاملہ ہوتا ہے جو ویسے ہی لوگ چلا دیتے ہیں اسٹاف۔ آپ ان کی بے حسی کا اندازہ لگائیں، یہ اندازہ لگائیں کہ اس کو طالبان خان کیوں کہا جاتا تھا۔ اسی لیے کہا جاتا تھا کہ اس کے دور حکومت میں وہ سب ہوا جو 70 سال میں اس ملک میں نہیں ہوا، کشمیر سے لے کے، کشمیر کی بیٹیوں کی عزت سے لے کے آج ہمارے اپنے سڑکوں پر کشمیر سے بدتر واقعات ہو رہے ہیں۔ کس منہ سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا پاک پتن میں جو DPO صاحب تھے جنہوں نے شاہی خاندان کے ایک فرد کو روکنے کی غلطی کی تھی، رضوان گوندل، آج تک وہ نوکری پر نہیں ہے، آج تک اس کو سزا بھگتنی پڑ رہی ہے کیونکہ اس نے فرسٹ فیملی کو روک کر پوچھنے کی جرات کی۔ اور یہ CCPO صاحب جو وحشی تصور پولیس کا جو آپ کے اور ہمارے ذہن میں اس کو اجاگر کرنے کے لیے، آنے والے انتخابات جو ہیں بلدیاتی ان میں دھاندلی کرنے کے لیے یہ آدمی لایا گیا ہے اور اس کو بچایا جا رہا ہے۔ اسد عمر سے لے کر نیچے تک، شہزاد اکبر تک، ہر شخص ایک CCPO کو بچانے کے لیے کیوں پھر رہے؟ فورن آفس میں کیوں اس وقت لوگ گئے ہوئے ہیں کوٹ؟ پورے ملک میں انتظامی، قانونی، معاشرتی بدحالی ہے۔ ہم چیف جسٹس صاحب کو اپیل کرتے ہیں کہ وہ جہاں اتنے بڑے بڑے کیسوں کا نوٹس لیتے ہیں تو یہ ایک خاتون کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس پہ ہم نہیں سمجھتے کہ ابھی یہ حکومت کوئی محافظ کا کردار ادا کر سکتی ہے یا کوئی انصاف دلانے کے قابل ہے۔ ہم چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ اس واقعے کا نوٹس لیں اور بلائیں اس وزیر کو، مراد سعید کو۔ کہاں چھپا ہوا ہے وہ؟ کیوں ٹویٹر سے باہر نہیں نکلتا؟ یہ کیوں بیانات اور ٹویٹر سے باہر نکل کے کیوں نہیں آتے لوگوں کے سامنے اور مانتے کہ ہاں ہمارے ہی دور میں یہ ملک جو ہے یہ کوفہ سے بدتر ریاست ہو گیا ہے؟